مجبوراً خاموش ہو گیا۔ سید صاحب بہت دیر تک اپنے دل کا غبار نکالتے رہے۔ آج ان گیدڑوں نے میرے ایک شیر کو قتل کیا ہے، کل دوسرے کو مار ڈالیں گے۔ اے اللہ، میری آنکھیں کب تک یہ خون رنگ تماشا دیکھیں گی؟ میرے شیروں کو فتح و نصرت کی زندگی دے یا پھر ان گیدڑوں پر اپنا خوفناک عذاب نازل کر، اور اگر تیری مشیت میں کچھ اور طے ہو چکا ہے تو پھر اپنے اس گنہگار بندے اکرام بخاری کو دنیا سے اٹھا لے۔ پھر کچھ دیر بعد سید صاحب اسی شکستہ حالت میں اٹھے اور حیدر سے کہا، آؤ تم لوگ بھی میرے شیر کی غائبانہ نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ۔ حیدر علی اور شجاعت خان نے وضو کیا اور پھر درسگاہ میں صرف 3 آدمیوں نے نواب سراج الدولہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ حیدر علی دل سے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ سراج الدولہ شہید ہو چکا ہے، مگر وہ سید صاحب کے حکم کے احترام میں نماز ادا کرنے کے لیے مجبور تھا۔ دوسرے دن سید صاحب کے تمام شاگردوں نے، جن میں ٹیپو بھی شامل تھا، سراج الدولہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن شریف کا ختم کیا۔ حیدر علی پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے کتاب الہی کی تلاوت تو نہ کر سکا، مگر سید صاحب کی دعا میں شریک ہوا۔ سید صاحب نے اس قدر گریہ وزاری کے ساتھ سراج الدولہ کی مغفرت کی دعا کی کہ دیگر حاضرین کے ساتھ معصوم ٹیپو بھی رونے لگا۔ سید صاحب اپنی دعا کے دوران بار بار سراج الدولہ کے لیے شیر کا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ جب دعا ختم ہو گئی تو معصوم ٹیپو نے بڑے حیرت زدہ لہجے میں سید صاحب سے پوچھا، آپ کا شیر کون تھا؟ شیر تو ایک خطرناک جانور کو کہتے ہیں۔ انتہائی شکستہ ہونے کے باوجود سید صاحب ٹیپو کے اس بے ساختہ سوال پر مسکرانے لگے۔ شیر خطرناک نہیں ہوتا بیٹے، اللہ نے اسے شجاعت اور طاقت بخشی ہے، اس لیے وہ دوسرے جانوروں پر حکمرانی کرتا ہے۔ میرا شیر انسان تھا اور آدمیوں پر حکومت کرتا تھا، مگر اسے گیدڑوں نے مل کر مار ڈالا۔ یکا یک سید صاحب کا لہجہ سوگوار ہو گیا تھا۔ گیدڑ شیر کو کس طرح مار سکتے ہیں؟ معصوم ٹیپو نے اپنے استاد گرامی سے انتہائی ذہانت کا ایک اور سوال کر ڈالا۔ بیٹے، جب تو بڑا ہو جائے گا تو تو اس راز کو سمجھ لے گا کہ گیدڑ شیر کو کس طرح مارتے ہیں۔ سید صاحب نواب سراج الدولہ کی شہادت کا ناخوشگوار واقعہ سنا کر معصوم ٹیپو کے ذہن پر برا اثر ڈالنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اپنے کم سن شاگرد کو شیر اور گیدڑ کے استعاروں میں الجھا کر بات ختم کر دی، مگر بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ شیر اور گیدڑ کے الفاظ ٹیپو سلطان کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ اکثر تنہائی میں اپنے باپ سے انہی 2 جانوروں کے بارے میں مختلف سوال کرتا۔ حیدر علی بڑی وضاحت کے ساتھ ٹیپو کے سامنے شیر کی صفات بیان کرتا، یہاں تک کہ ٹیپو بے اختیار پکار اٹھتا، بابا میں بھی بڑا ہو کر شیر بنوں گا، پھر دیکھوں گا کہ یہ گیدڑ مجھے کس طرح مارتے ہیں۔ پھر ٹیپو سید صاحب کے سامنے بھی اپنے اسی عزم کا اظہار کرنے لگا۔ سید صاحب اپنے معصوم شاگرد کی باتیں سن کر وارفتہ ہو جاتے اور اس کی کشادہ پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے کہتے، تجھے پیدا کرنے والے نے شیر ہی پیدا کیا ہے اور تو میرا سب سے بڑا شیر ہے، اللہ تجھے گیدڑوں کی مکاری سے محفوظ رکھے۔ پھر کچھ دن بعد ہی ریاست میسور کے دروبام اس المناک خبر کی بازگشت سے گونجنے لگے۔ جنگ پلاسی میں انگریزوں کو فتح ہوئی اور نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے۔ حیدر علی بیک وقت حیرت و اضطراب میں مبتلا تھا۔ اضطراب یوں کہ ایک جانباز مسلمان حکمران نے عیار فرنگیوں سے شکست کھائی اور آزاد ہندوستان روز بروز انگریزوں کے بچھائے ہوئے دام غلامی سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا، اور حیرت یوں کہ سینکڑوں میل کا فاصلہ حائل ہونے کے باوجود سید صاحب کو 1 ماہ قبل سراج الدولہ کی شہادت کی خبر کس طرح ہو گئی تھی۔ آج حیدر علی کو اندازہ ہوا تھا کہ یہ بوریا نشین کون ہے اور اللہ نے اسے کیسی زبردست بینائی عطا کی ہے۔ پھر جب اس جنگ کی تمام تر تفصیلات حیدر علی تک پہنچی تو اس کی آنکھوں میں نفرت کا غبار بھر گیا اور سینہ غصے کی آگ سے جلنے لگا۔ انگریزوں نے یہ جنگ شجاعت و ہنرمندی سے نہیں جیتی تھی۔ فرنگی بس ایک ہی فن جانتے تھے کہ بے ضمیروں کو کتنی قیمت میں خریدا جا سکتا ہے۔ نواب سراج الدولہ کے 4 معتمد سالار میر جعفر، میر قاسم، دلبرام اور جگت سیٹھ انگریزوں کی سجائی ہوئی نیلام گاہ میں فروخت ہو گئے۔ سراج الدولہ اپنے 50,000 پیدل سپاہیوں، 18,000 سواروں اور 50 توپوں کے ساتھ بھاگیرتھی ندی کے پاس خیمہ زن تھا۔ پھر یکایک نواب کسی آندھی کی طرح آگے بڑھا اور اس نے تمام انگریزی فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ اب ایک ایک فرنگی سراج الدولہ کے رحم و کرم پر تھا۔ نواب کو یقین تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں انگریز سپاہی تہہ تیغ کر دیے جائیں گے یا انہیں غلام بنا لیا جائے گا، مگر اس وقت سراج الدولہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس کے کسی سپاہی کی تلوار فرنگیوں کے خلاف بے نیام نہیں ہوئی۔ سراج الدولہ کی جس فوج نے انگریزوں کا محاصرہ کیا تھا وہ غدار میر جعفر کے تحت تھی، اور میر جعفر انگریزوں کے ہاتھ بنگال کی قسمت کا سودا کر چکا تھا۔ مزید ستم یہ ہوا کہ ارکاٹ کے نواب والاجہ محمد علی نے بھی اپنی فوج انگریزوں کی مدد کے لیے محاذ جنگ کی طرف روانہ کر دی تھی۔
بس ایک جاننثار میر مدن تھا جس نے ایسے سنگین لمحات میں بھی سراج الدولہ کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیا، مردوں کی طرح لڑا اور مردوں ہی کی طرح جام شہادت پی کر رخصت ہو گیا۔ میر مدن کے شہید ہوتے ہی سراج الدولہ نے میدان جنگ چھوڑ دیا اور اپنے چند جانثاروں کے ساتھ مرشد آباد چلا گیا، مگر یہاں بھی نواب کے لیے کوئی عافیت گاہ نہیں تھی۔ چند روز بعد ہی میر جعفر کے سپاہیوں نے سراج الدولہ کو گرفتار کر لیا اور طرح طرح کی اذیتیں دے کر اس مرد جانباز کو شہید کر ڈالا۔ اب حیدر علی اس راز کو سمجھا تھا کہ سید صاحب کے نزدیک گھر کے بھیدی کون تھے اور کس طرح ایک شیر کو گیدڑوں کی فوج نے مل کر مارا تھا۔ اس المناک واقعے کے بعد حیدر علی اکثر سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کی باتیں بہت غور سے سنتا۔ سید صاحب کے آنسو تو تھم گئے تھے، مگر چہرے پر اب بھی وہی کرب و اذیت کا رنگ نمایاں تھا۔ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے یکایک ان کے ہونٹوں سے سرد آہ نکل جاتی اور بڑے پرسوز لہجے میں یہ شعر پڑھنے لگتے: غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ یہ شعر راجہ رام نرائن موضوع نے سراج الدولہ کی شہادت سے متاثر ہو کر کہا تھا۔ رام نرائن سراج الدولہ کا معتمد ساتھی تھا اور خود بھی نواب کے ساتھ مل کر انگریزوں سے جنگ کر رہا تھا۔ سری رنگ ناتھ کے مندر کے قریب پیش آنے والے حادثے نے حیدر علی کو بہت زیادہ محتاط بنا دیا تھا، اگرچہ شجاعت خان نے بار بار اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ سوامی بھیرو مل سے اس واقعے کے بارے میں باز پرس کرے، لیکن حیدر علی ہر مرتبہ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتا تھا: شجاعت خان، ہم لوگ ہندوؤں کی مملکت میں رہتے ہیں، یہاں کا حکمران ہندو ہے اور ہم اس کی حکومت کے ملازم ہیں، ہماری فوج میں بھی اکثریت ہندو سپاہیوں کی ہے اور بھیرو مل ان کا مذہبی پیشوا ہے۔ اگر میں نے سوامی کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو میسور کی رعایا کے جذبات مشتعل ہو سکتے ہیں۔ حیدر علی نے اس نازک موقع پر انتہائی صبر و ضبط اور ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا، تاہم سالار میسور نے شجاعت خان کے کہنے سے اپنے چند معتمد سپاہی مندر کے قریب متعین کر دیے تھے۔ شجاعت خان کو شک تھا کہ حملہ آور سادھوؤں کا کوئی نہ کوئی تعلق سوامی بھیرو مل سے ضرور ہے۔ شجاعت خان نے کھنڈے راؤ پر بھی شبہ ظاہر کیا تھا کہ وہ راجہ کرشنا کا آدمی ہے۔ اگر میں تیری بات مان لوں تو پھر مجھے اپنی آدھی سے زیادہ فوج پر بھی شک کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی اکثریت ہندو سپاہیوں پر مشتمل ہے۔ حیدر علی نے کھنڈے راؤ کے حوالے سے شجاعت خان کے شبہات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا: کھنڈے راؤ دل و جان سے میرا وفادار ہے۔ حیدر علی کا یہ دعویٰ محض اس لیے تھا کہ کھنڈے راؤ اکثر مواقع پر راجہ کرشنا سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ کھنڈے راؤ کی وفاداری کے سلسلے میں حیدر علی کے پرزور دلائل سن کر شجاعت خان مجبوراً خاموش ہو جاتا۔ کئی ماہ کی مسلسل نگرانی کے بعد بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ آخر حیدر علی کے مخبروں نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ مندر کے قرب و جوار میں اس مخصوص حلیے کا کوئی سادھو نظر نہیں آیا اور ان لوگوں نے ایک بار بھی کھنڈے راؤ کو مندر میں داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ البتہ مہاراج پابندی کے ساتھ روزانہ شام کی عبادت میں شریک ہونے کے لیے مندر آتے ہیں، اور یہ بات سرنگا پٹم کا ہر شخص جانتا ہے کہ راجہ کرشنا ایک عبادت گزار حکمران ہے جو سیاسی ہنگامہ آرائیوں کے باوجود شام کی پوجا میں بلا ناغہ شرکت کرتا ہے۔ اس تحقیق و جستجو کے بعد کھنڈے راؤ کی شخصیت شکوک و شبہات کے الزام سے بری ہو چکی تھی، مگر حیدر علی اور شجاعت خان کو یہ راز معلوم نہیں تھا کہ راجہ کرشنا اور کھنڈے راؤ کے جاسوسوں نے انہیں خبردار کر دیا تھا کہ حیدر علی کے آدمی دن رات مندر کی نگرانی کر رہے ہیں۔ نتیجتاً کھنڈے راؤ نے اپنا راستہ بدل دیا تھا اور وہ ان خفیہ سرنگوں سے گزر کر سوامی بھیرو مل کے کمرے تک پہنچا تھا، جو حیدر علی کے مخبروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ حیدر علی نے اپنے ساتھ پیش آنے والے انتہائی ناخوشگوار واقعے کی یادوں کو ذہن سے کسی حرف غلط کی طرح مٹا دیا تھا اور وہ نئے انداز سے اپنی فوج کی تنظیم و ترتیب کر رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان فوجی ملازمت اختیار کریں تاکہ اسے ہندوؤں کے غلبے سے نجات حاصل ہو جائے، مگر حیدر علی کی مجبوری یہ تھی کہ ریاست میسور میں نسبتاً کم مسلمان آباد تھے۔ پھر بھی شجاعت خان کی درپردہ کوششوں سے کافی مسلمان حیدر علی کی مخصوص فوج میں شامل ہو چکے تھے اور وہ سیاسی اعتبار سے روز بروز طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ میسور کی رانیاں راجہ کرشنا اور کھنڈے راؤ حیدر علی کے ان اقدامات سے بے خبر نہیں تھے۔ یہ سب کے سب روزانہ محل کے ایک خاص کمرے میں جمع ہوتے اور حیدر علی کی طاقت کو محدود رکھنے کے سلسلے میں مختلف تجویزیں پیش کرتے، مگر ان تجویزوں پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا۔
جلد از جلد اس مست ہاتھی کے پیروں میں زنجیر ڈالی جائے، ورنہ یہ عنقریب تاج و تخت کو بھی رون ڈالے گا اور ہمارے جسموں کو بھی۔ ایک دن رانی دیواجی متی نے انتہائی برہم لہجے میں کہا، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم نندراج، دیوراج اور دوسرے وزیروں کے غلام رہتے، کم از کم وہ ہندو تو تھے۔ رانی دیواجی متی انتہائی متعصب عورت تھی اور مسلمانوں کے لیے نفرت کے شدید ترین جذبات رکھتی تھی۔ آخر میں کیا کروں؟ راجا کرشنا شدید بے چارگی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہتا اور جب خیالات کی گھٹن حد سے زیادہ بڑھ جاتی تو سر کے بال نوچنے لگتا۔ سوچتے سوچتے میرا ذہن شل ہو گیا ہے۔ رانی لکشمی ماں کے تعصب کا بھی وہی عالم تھا، مگر وہ فطرتاً سمندر کی طرح ایک گہری عورت تھی اور دوستی کی نقاب پہن کر ہنستے ہنستے اپنے دشمن کو ڈسنے کا ہنر جانتی تھی۔ حیدر علی سے اس طرح نجات حاصل نہیں ہوگی، ہمارے چہروں پر برسنے والی یہ وحشت اسے اور زیادہ محتاط بنا دے گی۔ رانی لکشمی ماں رانی کرشنا اور دوسرے لوگوں کو پرسکون رہنے کی تلقین کرتی۔ اگر حیدر علی کو ہماری نیتوں پر ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو وہ اس خاندان کے اقتدار کا آخری دن ہوگا۔ ان خفیہ نشستوں کے دوران رانی کانتا خاموش بیٹھی راجا کرشنا اور دوسری رانیوں کی گفتگو سنتی رہتی تھی۔ کھنڈے راؤ نے اسے چپ ہی رہنے کا مشورہ دیا تھا کہ اسی خاموشی میں اس کے لیے عافیت تھی۔ آخر طویل غور و خوض اور باہم مشوروں کے بعد رانی لکشمی ماں نے یہ تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، بازی الٹ چکی ہے، اب ہمارے پاس کھنڈے راؤ کی شکل میں آخری مہرہ باقی رہ گیا ہے، اسی کو آگے بڑھایا جائے۔ پھر کچھ دن بعد دونوں رانیوں اور مہاراجا کرشنا نے حیدر علی سے کہا، یہ بات کچھ عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ اتنی بڑی ریاست میں کسی وزیر کا وجود ہی نہ ہو، اس لیے بہتر ہے کہ کھنڈے راؤ کو میسور کا وزیر بنا دیا جائے، وہ تمہارا بھی وفادار ہے اور ریاست کے لیے بھی خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے۔ حیدر علی نے بغیر کسی پس و پیش کے کھنڈے راؤ کے سلسلے میں رانیوں اور راجا کی سفارشات قبول کر لیں اور اسے نندراج کی جگہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کر دیا۔ شجاعت خان نے کھنڈے راؤ کی بہت مخالفت کی، مگر حیدر علی نے یہ کہہ کر اسے خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ شجاعت خان تو مخلص بھی ہے اور ذہین بھی، اگر امور سیاست کی گہرائیوں کو سمجھنا تیرے بس کی بات نہیں۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ 1761 عیسوی میں سیاست کے افق پر احمد شاہ ابدالی کا تابناک چہرہ ابھرا۔ اس جانباز افغان نے مرہٹوں کی 16 سالہ جنگی تیاریوں کا ایک دن میں خاتمہ کر دیا۔ پانی پت کا میدان جو ابراہیم لودھی اور رانا سانگا کی ہلاکت و بربادی کے لیے مشہور ہے، اسی میدان میں مرہٹوں کا جاہ و جلال بھی دفن ہو گیا۔ مرہٹوں کی یہ شکست اتنی عبرتناک تھی کہ پیشوائے پونا بالاجی باجی راؤ کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ چند ماہ بستر علالت پر ایڑیاں رگڑتا رہا۔ پھر اسی طرح دنیا سے رخصت ہوا کہ مرتے وقت اس کے چہرے پر ذلت و بربادی کی سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ بالاجی باجی راؤ کی موت کے بعد مادھو راؤ پیشوائے پونا کے منصب پر فائز ہوا اور شکست خوردہ مرہٹہ افواج کی اثر نو تنظیم کرنے لگا۔ مرہٹوں کی شکست نے حیدر علی کی بہت سی مشکلات کو آسان بنا دیا تھا اور اب وہ سکون و اطمینان کے ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ کئی سال پہلے کرناٹک کے علاقے میں فرانسیسی فوج نے چندا صاحب کی حمایت کی تھی۔ انگریز فرانسیسیوں سے انتقام لینے کے لیے سخت بے چین تھے۔ مرہٹوں کی شکست کے فوراً بعد فرنگیوں نے نواب ارکاٹ کو اکسایا اور والاجا محمد علی نے آگے بڑھ کر پانڈی شری پر حملہ کر دیا۔ فرانسیسیوں نے حیدر علی سے امداد طلب کی اور اس کے صلے میں مچی اور تیا گڑھ کے علاقے دینا قبول کیے۔ حیدر علی نے فوری طور پر اپنے برادر نسبتی سید مخدوم کی قیادت میں ایک فوج پانڈی شری کی طرف روانہ کی، مگر راستے میں دوسرے سیاسی مسائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر جب سید مخدوم ان مسائل کو حل کرنے کے بعد پانڈی شری کی طرف بڑھے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہیں دوران سفر خبر ملی کہ والاجا محمد علی اور انگریزوں نے مل کر پانڈی شری کو فتح کر لیا ہے۔ مجبوراً سید مخدوم کی فوج واپس پلٹی اور ارکاٹ کے قریب خیمہ زن ہو گئی۔ اسی زمانے میں مرہٹوں کی شکست کی خبر سن کر میر نظام علی خان والی دکن کا چھوٹا بھائی بسالت جنگ صوبہ سرا کو مرہٹوں کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے آگے بڑھا اور اس نے قلعہ ہوسکوٹا کا محاصرہ کر لیا۔ بسالت جنگ قلعہ کشائی کے فن سے ناواقف تھا، اس لیے حیدر علی سے امداد کا طالب ہوا۔ حیدر علی نے اس کے سامنے چند شرائط پیش کی جن کی روح سے فتح حاصل کرنے کے بعد قلعے کے تمام تر ساز و سامان پر بسالت جنگ کا قبضہ ہو جائے گا۔ ہوسکوٹا اور اس کے مضافات حیدر علی کو مل جائیں گے۔ بسالت جنگ دربار دہلی میں سرا کی صوبیداری کے لیے حیدر علی کی جاگیر میں شامل ہو جائے گا۔ بسالت جنگ نے سالار میسور کی تمام شرائط مان لیں اور حیدر علی نے چند روز میں قلعہ ہوسکوٹا فتح کر لیا۔ پھر اسی سال مغل شہنشاہ کا سفیر حیدر علی کے نام سرا کی صوبیداری کا فرمان لے کر میسور آیا۔ اس کے ساتھ ہی حیدر علی کو شہنشاہ کی طرف سے ایک شمشیر زرنگار، سونے کی پالکی اور نقارہ و نشان عطا ہوئے اور نواب کا خطاب دیا گیا۔ حیدر علی کی شہرت اور ترقی کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ راجا کرشنا اور میسور کی رانیوں کے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔
ساری رات محل کے خفیہ کمروں میں باہم مشورے ہوتے تھے۔ حیدر علی کو بے دست و پا کرنے کے لیے ہزاروں تدبیریں سوچی جاتی، مگر کوئی ایک ہنر بھی کارگر ثابت نہ ہوتا۔ سوامی بھیرومل کے کہنے پر دور دور کے علاقوں سے مشہور جادوگروں کو محل میں طلب کر کے حیدر علی کی ہلاکت و بربادی کے لیے سینکڑوں خوفناک منتر بھی پڑھوائے گئے، مگر حیدر علی جیسے صحیح العقیدہ مسلمان اور عاشق رسول پر ان سفلی عملیات کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ سارے تانترک جادوگر تھک ہار کر اپنے اپنے علاقوں کو واپس لوٹ گئے اور جاتے جاتے راجا کرشنا سے یہ خوفناک راز بھی کہہ گئے، اس شخص کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس پر آسمان کا سایہ ہے۔ مجبور ہو کر کھنڈے راؤ نے حیدر علی پر وہ تباہ کار حملہ بھی آزما ڈالا جس نے بڑے بڑے مردان شجاع کو ہوس کا غلام بنا کر بزدلوں کی موت مر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عیار مرہٹے نے ہندوستان کے گوشے گوشے سے پریوش رقاصائیں میسور میں جمع کی تھیں اور پھر انہیں کنیزوں کا لباس پہنا کر حیدر علی کی خلوت کا شریک بنانا چاہا تھا، مگر وہ جانباز سپاہی شراب و شباب کے سائے سے بھی گریزاں رہتا تھا۔ اس لیے کھنڈے راؤ کا یہ ناپاک منصوبہ اسی کے منہ پر الٹ گیا اور حیدر علی نے ایسی تمام عورتوں کو محل سے نکال دیا۔ حیدر علی راجا کرشنا کو بھی میسور کی حدود سے نکال کر بڑی آسانی کے ساتھ حکومت پر قبضہ کر سکتا تھا، لیکن وہ احسان فراموش نہیں تھا۔ سرا کا صوبیدار بننے کے بعد حیدر علی راجا کرشنا کا ملازم نہیں رہا تھا، بلکہ خود راجا کرشنا قانونی طور پر اس کے ماتحت کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ ریاست میسور سلطنت مغلیہ کی خراج گزار تھی، نتیجتاً یہاں کا راجہ بھی صوبیدار سرا کے تابع ہوتا تھا۔ اگر حیدر علی کم ظرف ہوتا تو راجا کرشنا کو اپنے آگے خم ہونے پر مجبور کر دیتا، لیکن وہ احسان شناس تھا، اس لیے شکر گزاری کے طور پر راجا کرشنا کے احترام میں کھڑا رہتا اور ہر تقریب کے موقع پر ایک ملازم کی طرح والی میسور کی خدمت میں نظر پیش کرتا تھا۔ اب ٹیپو سلطان تقریباً 10 سال کا ہو چکا تھا۔ مذہبی تعلیم کے ساتھ اسے بچپن ہی سے فوجی تربیت بھی دی جا رہی تھی۔ ایک دن حیدر علی نے ٹیپو کو امتحان کی غرض سے سرنگا پٹم کی فوجی چھاونی میں طلب کیا اور اسے اپنے سب سے ماہر شمشیر زن سربلند خان کو حکم دیتے ہوئے کہا، میرے بیٹے سے کسی دشمن کی طرح مقابلہ کر، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ٹیپو نے شمشیر زنی کا ہنر سیکھا ہے یا تلوار کو کسی کھلونے کی طرح استعمال کیا ہے۔ سربلند اور ٹیپو کے درمیان 1 گھنٹے تک مقابلہ ہوتا رہا۔ ٹیپو کے حملہ آور ہونے اور دفاع کرنے کا انداز قابل دید تھا۔ اس دوران ٹیپو کے جسم پر ہلکی سی خراش تک نہیں آئی تھی، مگر نوعمری کے سبب وہ بہت جلد تھک گیا تھا۔ ٹیپو کو پسینے میں شرابور دیکھ کر سربلند خان نے اپنا ہاتھ روک لیا اور پلٹ کر حیدر علی سے کہا، جو دوسرے فوجی افسروں کے ساتھ قریب ہی کھڑا ہوا شمشیر زنی کا یہ مقابلہ دیکھ رہا تھا، میں نے اپنا سارا ہنر آزما لیا اور ہر لمحے یہی محسوس کرتا رہا کہ میرا مقابلہ ایک 10 سالہ بچے کی بجائے کسی پختہ کار سپاہی سے ہے۔ سربلند خان بڑے پر اثر لہجے میں ٹیپو کی تعریف کر رہا تھا۔ حیدر علی نے ایک عجیب سے احساس فخر کے ساتھ مسکراتے ہوئے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر ابو حماد کو طلب کیا جو ایک عربیوں نسل سپاہی تھا اور ٹیپو کو تیر اندازی کی تربیت دیا کرتا تھا۔ تیری شب و روز کی محنت کیا رنگ لائی ابو حماد؟ حیدر علی نے ٹیپو کے دوسرے استاد سے پوچھا۔ عزت مآب خود ملاحظہ کر لیں گے کہ میں نے کیا سکھایا اور صاحبزادے نے کیا سیکھا۔ یہ کہہ کر ابو حماد نے 2 بانس زمین میں نصب کیے، پھر ان بانسوں میں ایک مضبوط ڈوری باندھی گئی۔ اس ڈوری میں تھوڑے فاصلے پر مٹی کے چھوٹے چھوٹے 10 گولے الگ الگ دھاگوں میں بندھے ہوئے لٹک رہے تھے۔ ابو حماد نے ٹیپو کو اشارہ کیا۔ ٹیپو تیر کمان لے کر ایک بانس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ حیدر علی اور دوسرے فوجی افسر بڑی حیرت سے اس پر اسرار تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ ابو حماد نے ڈوری کو کئی بار زور زور سے ہلایا۔ مٹی کے گولے مختلف سمتوں میں تیزی سے گردش کرنے لگے۔ کیا آپ کی مملکت میں کوئی ایسا ماہر فن ہے جو ایک ہی تیر سے ان حرکت کرتے ہوئے دھاگوں کو کاٹ دے؟ یہ ممکن نہیں، حیدر علی نے پورے یقین کے ساتھ کہا، مگر میرا یہ شاگرد ٹیپو سلطان اسے ممکن بنا دے گا۔ ابو حماد نے پرغرور لہجے میں کہا۔ ٹیپو سلطان چند لمحوں تک نشانہ لیے ہوئے بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے بازو کو حرکت ہوئی، یکایک تیر چھوٹنے کی مخصوص آواز ابھری اور دوسرے ہی لمحے تمام دھاگے کٹ گئے اور مٹی کے گولے زمین پر گر پڑے۔ شاباش فرزند! جوش مسرت میں حیدر علی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار چیخ اٹھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر ابو حماد کے کاندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ تو بہت بڑا انسان ہے ابو حماد، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے اپنا بے مثال فن میرے بیٹے کو سکھایا۔ اس کے بعد حیدر علی نے ٹیپو کے دونوں استادوں کو انعام و کرام سے نوازا اور بیٹے کو مزید محنت اور ریاضت کی تلقین کی۔ سرا کا صوبیدار بنتے ہی حیدر علی نے آبس نگر اور مدگری پر بھی قبضہ کر لیا۔ مجبوراً تمام پالیگار سرداروں نے اسے خراج دینا منظور کر لیا۔ حیدر علی کے بڑھتے ہوئے اقتدار نے راجہ اور رانیوں کی نیندیں حرام کر دی تھی۔
آخر کھنڈے راؤ کے مشورے پر حیدر علی کے خلاف ایک بھیانک سازش کی گئی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔